الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے میں فقیر نو اور تساں سارے عاشقان رسول نو اج دی بابرکت گھڑیاں احسال ثواب دی محفل دے اندر حاضری اس دا انتظام انسرام کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور علماء حق نو اللہ اور اللہ دے رسول دا ذکر کرن، اس ذکر نال دلاں نو منور کرن دا شرف عطا فرمایا۔ وقت کیونکہ انتہائی مختصر ہے، تواڈے سامنے کلام لا رہے بچوں مختصر آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا دی زندگی، اس دنیا دی زندگی صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ کتنی بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نورانی کلمات عطا فرما دیتی۔ اے دنیا دار الاسباب ہے، سبب دی جگہ ہے۔ اے دنیا کل ہے ہی نہیں، اے دنیا کچھ وقت واسطے عطا کیتی گئی۔ ذرا غور فرماؤ، اج اس محفل دے اندر ایک محترمہ والدہ صاحبہ دی رخصت تو بعد احسال ثواب دی محفل سجائی گئی۔ ذرا ایک نظر گھوم کے ویکھو نا جی، زندگی دے اندر کتنے بزرگ، کتنیاں اعلیٰ ہستیاں اس دنیا دے اپنا وقت گزار کے اج تواڈے تے میرے درمیان موجود کوئی نہیں۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی دا نام اور ذات باقی سب نو۔ حضرت صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے کلام ربی چو تلاوت کی تھی کہ ہر چیز نو فنا ہے۔ اے فنا در اصل اس رستے دا نام ہے، ختم ہو کے مک ونجن دا نام نہیں، منتقل ہون دا نام ہے۔ اے دنیا وقتی عارضی طور دے اتے ایک تجربہ گاہ ہے، ایک درس گاہ ہے، اس دے اندر کئی سبق بھی ملتے نے، اور اتھو تیاری کر کے اگلے سفر دے معاملات بھی طے ہونے نے جی۔ تو زندگی یقیناً اختتام پذیر ہو کے رمنی ہے۔ یہ دار السبب ہے، اس دنیا تے بھیجن دا خاص اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام فرمایا۔ اس دی حکمت ہے، وہ نہ بھی بھیجے، اپنی مرضی نال کائنات دا نظام چلا سکتا، اس دے وچ بھی حکمت ہے۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ اما حوا نو اللہ تبارک و تعالی نے جدوں تخلیق فرما لیا، اپنی حکمت نال جنت وچ آپ دی رہائش دا بندوبست فرما دیتا، اور پھر فرمایا اس درخت دے پھل دے نزدیک نہیں جاونا۔ تساں اکثر ایک گفتگو سن دے ہو کہ نعوذ باللہ من ذالک آدم علیہ السلام تو غلطی ہوئی، وہ پھل کھاتا، ہرگز نہیں۔ انبیاء غلطی تو مبرہ ہیں، میرے مالک اور خالق دی حکمت ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نو جدو تخلیق فرمایا تو آپ دی دنیا تے آمد دا روز ازل تو اللہ نے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ حکمت نال دنیا تے پہنچاونا مقصود آئی۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ اما حوا اگر مالک نہ چاہتا تو کدی اس درخت دا کوئی پھل کھاندے ہی نہ، جو ممنوع فرما دیتا گیا۔ دل دے اندر یہ خیال جا گزیر یا اما حوا نو بار بار خیال آوے کہ اس درخت دے پھل ایسی کیا خاص گل ہے، انسان دے خمیر شامل ہے۔ اگر تواڈے چو کسی شخص نو آکھیا ونجے نا جی کہ تساں قبلہ اپنے پچھلے پاسے نہیں ویکھنا، ہو سکتا ہے تساں کچھ دیر اس گل تے قابو بھی رہو، پر دل تجسس موجود ہو سی کہ ایسی پچھو کیا خاص گل ہے جس تو منع کیتا گیا۔ اس دوران ابلیس جڑا اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال، اللہ دی دتی ہوئی مہلت نال اس وقت جنت دے اندر موجود آئی، اس نے اس عقدے نو اپنے طریقے نال کھولن دی کوشش کیتی، ورغلاون والا اپنا مزاج استعمال کیتا۔ اس نے عرض کیتی کہ جڑی زندگی دا اختتام ہو جاونا ہے نا جی، ایک دن تواڈے اوتے بھی موت آونی ہے، اگر اس پھل نو کھا لو نا جی
تے اس موت تو محفوظ رہ وی سو۔ اما ہوا نے اللہ دی حکمت نال بابا آدم نو بھی اس پاسے متوجہ کیتا اور وہ پھل کھا لیا گیا اور پھر اس دنیا دے اتے انہوں نے اتار دیتا گیا۔ سینکڑوں سال اس دنیا دے اتے آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ توبہ و استغفار وچ مشغول رہے۔ پھر جدوں میرے رب دی مرضی ہوئی، میرے رب نے جدوں پھر اپنی حکمت دے مطابق معاف کرن دا ارادہ فرمایا تو پھر وہ کلمات القا فرما دیتے کہ آقا علیہ السلام دے صدقے معافی منگی۔ جدوں آقا علیہ السلام دے صدقے معافی منگی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیتا۔ پھر دنیا دا نظام جاری اور ساری ہویا۔ جتنی مخلوقات اج دنیا دے تے انسان دی شکل اگر مخلوق موجود ہے تو سب آدم علیہ السلام اور اما حوا دی اولاد ہے۔ اس زندگی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان دی جگہ بنا کے بھیجیا۔ اس نو اگر اسا حاصل کل سمجھ لویے، اج کیا ہوندا ہے؟ صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے پھر صبح تک تساں میں اور اکثر انسان صرف دولت دی تلاش سرگرداں ہیں۔ اگر کوئی غلط کام کیتا ویندا ہے تو اسے واسطے کیتا ویندا ہے کہ اپنے واسطے آسانیاں لے آؤ۔ کدی غور فرمایا نے زندگی کتنی ہے، یہ زندگی کتنے دن باقی رونی ہے؟ فرض کر لینے 60 سال، 60 سال دی زندگی واسطے اتنی تگودو، دن رات مشقت کرنے ہیں، دن رات اچھائی برائی دے سارے ذریعے جو بھی پکڑے چاہ جاویں استعمال کرنے آئے، رزق کمانے آئے، جبکہ رزق دا فیصلہ اور وعدہ تے میرے رب نے فرما دیتا ہے نا جی، رزق ہر صورت مل کے رمنا ہے۔ میں اکثر اے روایت کئی دفعہ سب دی گوش گزار کیتی ہوئی ہے کہ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم آپ تشریف لے کے آئے مسجد نبوی دے باہر، آپ نے نماز ادا کرن دا وقت آئی، آپ نماز ادا کرنی آئی، آپ نے اپنا گھوڑا اتھے ایک موجود شخص نو پکڑایا اور دل وچ خیال کیتا جس وقت نماز پڑھ کے واپس آساں اس نو اجرت وچ 2 درہم یعنی کہ 2 روپے عطا فرمائساں۔ آپ نماز پڑھی، اس دوران اس شخص دے دل خیال پیدا ہویا کیوں نہ اس دی زین اتار کے فروخت کر دیواں، کچھ مل ویسی، نیت بد ہوئی نا جی، غلط رستہ اختیار کیتا، زین اتاری بازار چ لے کے گیا، 2 درہم دی فروخت کر دیتی۔ کتنے دی بیچی جی؟ 2 درہم، 2.25 درہم نہیں ہو سکے، 2.5 درہم مل نہیں سکے، کیونکہ اللہ نے رزق صرف 2 درہم رکھے آئی، اس دی مقدر چ لکھے آئی۔ حضرت علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم باہر تشریف لے کے آئے، آپ نے ویکھیا کہ گھوڑا موجود ہے، زین کوئی نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں علم دا شہنہ علی دروازہ ہے۔ پھر آپ نو کسے تو پوچھن دی کیا ضرورت آئی؟ آپ بازار والے پاسے روانہ ہوئے، جدو بازار پہنچے سامنے دکان تے ایک جگہ تے زین موجود ہے، سرکار علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا زین میری ہے۔ انہاں کہا سے ایک شخص 2 درہم دی فروخت کر کے گیا ہے، 2 درہم عطا فرماؤ، لے لو۔ آپ نے 2 درہم کٹ کے دیتے اور زین لے لئی، اور آپ نے پھر تاریخی جملہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص دی مقدر دے اندر 2 درہم ہی لکھے ہیں، انہاں کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس دے عمل نے، اس دی سوچ نے، اس دی نیت نے، اس حلال 2 ملن والے درہم نو جو علی دی طرفوں ملنے ہیں، اس دی اس بد سوچ نے اس نو غلط کر کے حرام دے رستے عطا کیتا، اور ملنے وہی 2 درہم ہیں۔ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما دیتا ہے، اس رزق نو حلال اور حرام کرنے تواڈے اور میرے اعمال اور نیت دا دار و مدار ہے۔ جدو نیت درست ہوئے تو پھر یقیناً حلال ہو کے مل سی، اگر نیت وچ کمی ہے تو پھر یقیناً حرام ہو کے مل سی۔ تو عہد کریے کہ اج تو بعد اپنی زندگی نو پاکیزگی والے پاسے لے کے آویے، کیونکہ وقت مختصر ہے، لوگ بھی تشریف لے کے آ چکے ہیں۔ میرے بھائی حضرت قبلہ حیدر حسن شاہ صاحب دا بڑا خوبصورت وجدانی خطاب بھی سننا سے، کیونکہ میں اپنا کچھ وقت قبلہ حضرت عبد الرؤف صاحب دی خدمت وچ پیش کر دیتا ہے جی، کچھ وقت میں حضرت قبلہ بھائی صاحب دی خدمت وچ پیش کرنا تاکہ تساں انہاں دے ملفوظات تو محظوظ ہوو، اور دعا ہے کہ مرحومہ مغفورہ جڑی عاشق رسول بھی ہیں اور محب اولیاء بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں فرماوے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے، وارثاں نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔